بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ میر رضا علی ایک ایسا ہونہار لڑکا کہ جس نے اس قوم کو بتا دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، اپنے گھر والوں پہ اپنے دوستوں پہ آنچ نہ آئے، ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ٹینشن اس نے نہیں دی آخری وقت میں۔ بہادر ترین لڑکا۔ ایون یہ کہ جیسے بابر سلیم صاحب کی آپ ویڈیو دیکھیں نا، جو آج کا ابھی کا بلاگ ہے، بابر سلیم ویسے ہی ہم لوگ فدا اس بندے کے اوپر، کیا بندہ رپورٹنگ ہے۔ ہم اسی کو اس سے زیادہ اوتھینٹک میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بابر سلیم بھائی نے جیسے بات کی کہ آخری کے اس کے لمحات سی ڈی آر پورا نکال دیا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ سیکریٹ رکھی کچھ چیزیں کہ کس کے نمبر ہے کیا ہے، وہ وہی سب کر سکتے، میرے جیسا بندہ نہیں۔ میرے پاس ہوتا وہ سی ڈی آر تو میں تو بتایا تھا یہ فلانا سیاستدان فلانا 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 لوگ ہیں، ان سے بات کی ہے، تو وہ پورے سب واپس بھی مچ جاتا اور ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بھی کچھ ہو جاتا۔ بہرحال تو معاملات یہ ہیں کہ آخری کے جو اس کا ٹائم ہے نا، وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ہمت کی مثال ہے کہ وہ کتنا ہر ایک کا خیال، باپ کو ٹینشن نہیں دے کے گیا آخری ٹائم میں، ماں کو ٹینشن دے کے نہیں گیا، بہن کو ٹینشن نہیں دے کے گیا، دوست احباب کو امپلائز کو کسی کو اس نے ٹینشن نہیں دی۔ ایون یہ کہ منگیتر تک کو شاید اس کو کچھ بتایا ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ زیادہ پتا نہیں تھا، کچھ اور معاملہ تھا کہ اینڈ تک جو ہے وہ منگیتر اس کو میسج کرتی رہی، کچھ تو تھا۔ لیکن یہ کہ اس نے بھارت اپنی آخری کے لمحات اس نے کباب کھائے جا کے پیمنٹ کی، اور وہ تکلیف دہ الفاظ کے ہو سکتا ہے آج کے بعد میں پے نہ کر سکوں، آج مجھے پیمنٹ کرنے دو، اپنا جو کھایا بھی اس کا۔ پھر آئس کریم کھانے کا بتایا انہوں نے کہ آئس کریم بھی کھایا، وہاں پر بھی پے کیا اس نے۔ دوستوں کے کان نہیں کھڑے ہوئے، یا کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اکثر دوست ایسی بات کرتے ہوں، دھیان جب ہونے والی ہوتی ہے نا دھیان نہیں جاتا۔ خیر وہ بندہ بہت زیادہ آخری کے لمحات ریگولر جیسے اس کے روٹین تھی اس طریقے سے جیتا گیا وہ۔ ایون یہ کہ جب وہ مرنے جا رہا تھا گاڑی میں، ڈرائیور بتا رہے کہ ہنستا مسکراتا گیا، کس اعصاب کا یار یہ لڑکا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسی کوئی ٹریننگ اس نے لی تھی کہ ٹینشن لینے کا ہی نہیں ہے، کہ پتا ہے کہ گولی چل رہی ہے سامنے سے اور وہ چھونے ہی والی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ رہنی ہے۔ اس نے گھر والوں کو یہ میسج نہیں کیا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، آئی ول مس یو، جس سے والدین کو ٹینشن ہو۔ اس کو پتا تھا میں مروں گا، میرے گھر والوں کو پتا چل جائے گا کہ میرے آخری لمحات ہیں، کچھ مجھے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ سارا موبائل سب کچھ اپنا ڈیٹا اڑا کے جاتے، بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں ساری رقم جس کو دینی تھی اس کے وہ دے کے گیا ہے۔ یہ زبردستی کا کوئی وہ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ قرضے قرضے قرضے، یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی وہ وجہ تھی، اب تو سب کلیئر ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ فارم ہاؤس ہے، اس کا سننے میں آ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری اپنی رپورٹ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ نیوز چینل پہ چل رہی ہے کہ فارم ہاؤس ہے وہ شرجیل انعامدار میمن، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ان کا یا ان کے صاحبزادے کا ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا جس میں ان کے صاحبزادے کے اوپر نام آیا تھا۔ اب واللہ عالم یہ فارم ہاؤس نہیں، سوری گیسٹ ہاؤس۔ اب یہ دائرے کے لوگوں کو اس وقت پیپلز پارٹی سے خنس ہے، ہو سکتا ہے کسی نے بدنام کرنے کے لیے لگا دیا کہ ان کا، کیونکہ فارم ہاؤس رجسٹر نہیں ہے، انلیگل ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں اس کو مانتا نہیں ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یا شرجیل میمن کا، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے کسی اور بندے کا ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر برائیاں آئی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کو بدنام کرنے کے لیے بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک وقت پہ مطلب میمن صاحب کو ہٹا دیں، ایک وقت پہ جو پولیس کی کارکردگی، عدالت کی کارکردگی دیکھی جائے، اور اس جو جنہوں نے فرسٹ اس کا جو پوسٹ مارٹم کیا تھا ان صاحب کی اگر کارکردگی دیکھی جائے تو اس طریقے سے لگ رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی صاحب کے بیٹے کو، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں۔
کیونکہ 9 مہینے پہلے بھی ایک واقعہ اسی سیم اسپاٹ پہ ہوا تھا. اس کو اسٹریٹ کرائم کا نام دے کے چینا جھپٹی والا معاملہ کر کے اس کو دفع کر دیا. کوئی پختون تھا, پتہ نہیں نقیب اللہ نام تھا, نجیب اللہ ایسا کر کے کوئی نام تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ مصطفیٰ کر کے کوئی بندہ تھا, اس کے ساتھ بھی سیم اسپاٹ پہ یہی واقعہ ہوا تھا. آخر اسی واقعے پہ یہی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کا کسی نے شاید ان کا گھر والے صبر کر کے بیٹھ گئے ہوں گے, لیکن یہ کیونکہ یہ ایک سیلیبریٹی تھا, یہ ڈیزرو کرتا تھا سیلیبریٹی ہونا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کئی کروڑ پاکستانیوں کی امید بن گیا تھا یہ لڑکا. والدین کو شاید اپنے بچوں پہ یا شاید بچوں کو اپنے اوپر بھروسہ ہونے لگا تھا کہ ہاں یار ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں, ہم بھی اس کی طرح اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. He was a role model for Generation Z and Millennials اور everybody, ہر جنریشن کا وہ ماڈل بن گیا تھا. اس نے سکھا دیا کہ بھائی مشکل حالات ہوں, گھر تو آخر اپنا ہے, موج بڑے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. اس نے وہ دیا جلا کے رکھا, دیا ہوا سے طوفان سے تو نہیں بجھا, کسی خبیث نے جو اس کو زبردستی اس دیے کو بجھا دیا, لیکن جو دیا وہ جلا کے گیا ہے نا میر رضا, وہ دیا بجھنے والا نہیں ہے بابا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ابھی سرجانی میں ہوا تھا اور اس نے اپنے قرضوں سے بچنے کے لیے 50 کروڑ کا کوئی اس کے اوپر تھا تو یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ بھی ویسی چیزیں ہو سکتا ہے اس کا فائدہ اس نے فوری طور پہ جو جیسے کہ ایک دن پہلے ہوا تو اس نے دوسرے دن یہ کر دیا, ابھی ڈی این اے رپورٹ آئے گی پتہ چلے گا سب دودھ کا دودھ. ابے بھائی کسی کا لال کیا ہے, آپ لوگ کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ چلو یار کسی کو کپڑے پہنا دیے ہوں, ایک منٹ کے لیے مان لیں کسی کو کپڑے جو ہے وہ والے پہنا دیے ہوں, سیم باڈی کہاں سے لے کر آئے ہوں گے, سیم ہیئر اسٹائل کہاں سے لے کر آئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا, یہ چیز سمجھنے کی ہے. ہر جگہ پہ تکے بازی نہیں چلتی, اور اگر اس نے یہی کرنا تھا, یہی ڈرامے بازی دکھانی تھی, تو وہاں سے اس کو کہیں تو بھاگنا, کہیں تو بھاگا ہوگا نا. ٹھیک ہے, تھرو ہائی وے وہ اگر بائی روڈ گیا ہے, کہیں سندھ کے اندر گیا, بلوچستان میں گیا, ہائی وے سے کیا ہوگا, کہیں کوئی دکھا نہیں دکھا. ٹھیک ہے, کوئی گاڑی اس کے دوست یار کی کسی اور کی کھڑی ہوئی تھی وہاں پر نہیں, وہ تو آخری دم تک جو اس کی کال آئی ہے اس پہ وہ پیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. پرانے ابا کی پرانی وہ نکال دی, ابا بھی نہیں بھاگ رہا, ابا کہہ رہا ہے میں پے کروں گا آپ کو. ٹھیک ہے, جس بندے نے پیمنٹ کھانی ہوتی ہے نا وہ بندہ کانٹیکٹ نہیں کرتا, غائب ہو جاتا ہے, وہ تو اس وقت بھی بات کر رہا ہے یار. ٹھیک ہے, 10-10 لاکھ کے میں چیک دے دیتا ہوں تاکہ شورٹی اور سیکورٹی بڑھ جائے, اعتماد بڑھے گا نا. ابے جو 4 وہ برانچز کھڑی کر سکتے ہیں, تو کہ وہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ اپنا اس کے بزنس کا بولی لگاتا, لوگ یوں کر کے خریدتے, وہ کہتا 20 کروڑ میں سیٹ اپ بیچ رہا ہوں, لوگ 20 کروڑ میں خریدتے تھے, کیونکہ بھائی وہ سیلیبریٹی بن گیا تھا, وہ میڈیا پہ آ رہا ہے, ہر چیز میں اس کو انٹرویوز ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ, تو بھائی وہ تو برانڈ تھا. شاہد آفریدی کا ایک بلہ جس پہ دستخط کر دیتا ہے, ٹوٹے ہوئے بلے کی جو ہے وہ ملین میں جب لگ جاتی ہے, تو ہمارے تو شاہد آفریدی سے کے جیسا ہی بنتا تھا, ہمارے تو ہیرو تھا نا یہ, کوئی بھی اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ برانڈ ہے یار, یہ پبلک جانتی ہے کہ یہ یہاں پہ نام چینج نہیں ہوگا, پورا نام سمیت وہ بیچ دیتا, تو اس کو 10-20 کروڑ روپے کا کہیں نہیں کہتے, 3 کروڑ روپے کی کیا بات کر رہے ہیں یار. اب بہت ہی حقیر جو ہے نا کسی کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پتہ نہیں یار آخر معاملہ کیا ہے, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اردو سپیکنگ تھا یا کشمیری تھا یا سندھی تھا یا کون تھا. میرے شہر میں یہ واقعہ ہوا ہے میرا ہے, میرے سندھ میں واقع ہوا ہے یہ میرا ہے, میرے پاکستان میں واقع ہوا ہے یہ میرا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا ہر ایک کو جو ہے نا نہیں, اتنا کیا کہتے ہیں کہ ڈی فیم نہیں کرے اس قدر. وہ اس کی ماں سے پوچھو جس نے دوبارہ دیکھا ہوگا, اگر اللہ نہ کرے انہوں نے دیکھا ہو کہ وہ بچہ جو ہے وہ قبر سے دوبارہ نکالا گیا, اگر باپ نے دیکھا تو اس کی ہمت کو سلام ہے. کس طریقے سے انہوں نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا جس کو میں نے چند دن پہلے کس حالت میں دیکھا تھا, آج اس کو جو ہے وہ اس کا کفن کھولے گا, پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, پتہ نہیں وہ سو پایا ہوگا کہ نہیں پایا ہوگا. یہ تو سوچو تم لوگ. نہیں بدنام کرنا ہے بہت بڑے جو انٹلیکچوئل بنے ہوئے گھوم رہے ہیں مدبر پیچھے سے. خدا کی قسم انسان بن کے رہیے, بدنام نہ کریں. اللہ حافظ.